أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم
وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے. شان رمضان نشریات نے خوش آمدید. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ مزاج بخیر ہو گیا. اب آپ کو دیکھ لیا مزاج بخیر ہو گیا الحمدللہ. اور آج ہم عین ماہ رمضان المبارک کے وسط میں کھڑے ہیں انشاءاللہ. تو اب گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ اور بریک کے بعد انشاءاللہ شان رمضان کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے شان سحر سے، قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز سے. بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے. اور ہماری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے، مگر اٹھا کے ہاتھ خدا سے دعا ضروری ہے. اور مصیبتوں میں بسر ہو کہ عیش و عشرت میں ہر ایک حال میں شکر خدا ضروری ہے. ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا آج لطف مزید دوبالا اس لیے بھی ہوگا انشاءاللہ کہ آج گھرانہ آل محمد، گھرانہ اہل بیت میں سے ہی ایک سیدنا حسن مجتبیٰ حضرت امام حسن کا بھی یوم ولادت 15 رمضان المبارک. تو آج یقیناً جب نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہوگا تو دل مزید مسرور ہوگا انشاءاللہ. کس کلام سے آغاز کیجیے گا؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا کلام ہے، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. واہ. بس میں سب سے گزارش کروں گا کہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ
سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نبی کی زیارت مدینے میں ہوگی، مدینے میں ہوگی، مدینے میں ہوگی، مدینے میں ہی چل دیا کہتے کہتے، چل دیا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے قیامت میں جب میں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کو دیکھا، حضرت کو دیکھا، تڑپنے لگا والضحیٰ کہتے کہتے، والضحیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام نے جہاں ہمارے قلوب کو منور کیا، وہاں مرحوم خورشید بھائی بھی بہت یاد آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سب کی یہ دعا ہے۔ پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب خورشید احمد صاحب۔ شان رمضان میں ایک وقفے کا وقت ہوا، اس کے بعد سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب علی، رمضان کے مہمان ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ آج زونگ کے زیر اہتمام اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنس پر کون صاحب موجود ہیں اور دنیا کے کس گوشے سے موجود ہیں۔ زونگ کسٹمرز کے لیے ایک پیغام بھی کہ زونگ کے کسٹمرز اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر سکتے ہیں اور زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہے نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ، مولانا طارق جمیل جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء اور بہت ساری دینی معلومات۔ اور اس کے علاوہ زونگ کے سبسکرائبرز وائی لکھ کر 9904 پر SMS کریں اور میری پڑھی ہوئی تمام نعتوں کی لسٹ میں سے جو پسند آئے اسے اپنے RBT بنا لیں
محمد کا روزہ، تمنا دل، مولا یا سلی، میرا دل بدل دے، مکہ یاد آتا ہے، اور بھی بہت ساری اس میں موجود ہیں، ان کا اپنا RBTs بنا سکتے ہیں. جی وسیم، ذرا دیکھتے ہیں آج دنیا کے کس کونے سے کون صاحب یا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں موجود. السلام علیکم جناب. السلام علیکم وسیم بھائی، جنید بھائی. میرا نام رفیق احمد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. رفیق صاحب دبئی سے دوسری کال ہے میرا خیال ہے. کچھ دنوں پہلے بھی ایک صاحب ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہے. آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کسی اور ریاست میں ہیں؟ مطلب عام طور پہ دبئی ہی لفظ استعمال ہوتا ہے یا مین دبئی میں ہی ہیں؟ میں جی بالکل وسیم بھائی مین دبئی میں ہوں، دبئی کے سینٹر میں ہوں، اور شیخ زاید روڈ پر آتا ہوں. شیخ زاید روڈ ہم آپ کا پروگرام آنیسٹلی شان رمضان میں اور میری وائف خاص کر بہت بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت نوازش جی، دبئی بہت تو شکریہ. ویسے دبئی تو پاکستان کا ایک پرامن اور ماڈرن شہر لگتا ہے ویسے. جنید بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دبئی جو ہے یہاں رمضان کے بالکل الگ سے ہی مزے ہیں، اور سمجھے کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. رمضان ٹینٹ بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، وہاں جا کے افطار کرتے ہیں، پھر سحری تک وہاں لوگ جاتے ہیں اور سحری کر کے واپس آتے ہیں، اور پھر بھی لوگ صبح کام پہ جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو زون کی 3G پہ لیا ہوا ہے اس وقت. پاکستان بہت ماڈرن ہو گیا بھائی جان. اچھا ماشاءاللہ. کیا دبئی میں آج کل موسم کیسا ہے؟ وہی گرم موسم اور ظاہر ہے وہی صورتحال ہوگی. موسم دبئی کا ٹیمپریچر تو یہاں بہت زیادہ ہے، 45 to 47 چل رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں موسٹلی جو مالز میں گھروں میں بجلی کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی پاکستان کی طرح، تو اس لیے یہاں کوئی چیز فیل نہیں ہوتی زیادہ گرمی. اور پھر وہ جنید بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر چیز ایئر کنڈیشنڈ ہے، ظاہر ہے تو سارا ایئر کنڈیشن اور احساس ہی نہیں. افطار کتنے بجے ہو رہا ہے دبئی میں آج کل؟ دبئی میں آج کا تھا جی 7:14 پہ آج ہوا ہے، اور ایک یہاں الگ سے اہتمام ہوتے ہیں افطار کے وسیم بھائی. اور میں یقین کریں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کپل آف چیزیں جو ہے آپ کے پروگرام میں بہت اچھی لگیں اگلے دن، اسپیشلی جب وہ آپ اور جنید بھائی بات کر رہے تھے کہ بیٹیوں کے متعلق کہ بیٹیوں کی شادی جو ہے ٹائم پہ ہو جانی چاہیے اور کیوں نہیں ہوتی اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. تو آنیسٹلی اتنی اچھی وہ گفتگو لگی. میری بھی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ میری بیٹی ڈاکٹر بنی ہے یہیں UAE میں، اور چھوٹی جو ہیں وہ سائیکالوجی کر رہی ہیں. اور ہم نے آلریڈی اپنی بڑی بیٹی کا ماشاءاللہ رشتہ کر دیا، اور ان کی شادی کا ہم لوگ جو ہے نا وہ انتظام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اینڈ آف دس ایئر اور اگلے سال ہم کریں گے. تو مجھے آپ کی بات اتنی پسند آئی، اور میری جو وائف ہے وہ تو تقریباً رو ہی پڑی تھی آپ کی باتیں سن کے. اللہ آپ کو وہ سیگمنٹ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں اپنے جذبات کو بھی ذرا قابو میں رکھ کر اور بات بھی کرنی ہوتی ہے، اور بڑا حساس معاملات بھی ہوتے ہیں. بس آپ لوگ، میں بھابھی سے بھی گزارش کروں گا، ہماری بہنیں جو آپ کی بیٹیاں ہیں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں کامیاب کریں انشاءاللہ. اور آپ جو علماء اکرام کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت اچھا ہے، اور ہم لوگ یقین مانیں ٹی وی سے جڑے رہتے ہیں، بالکل تو چینج نہیں کرتے. اور خاص کر وہ تو میری وائف تو کسی کو بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ آپ ٹی وی چینج کر دیں یا وہ ایئر وائی جو آپ کا شان رمضان پروگرام اس کو چینج بھی کریں. بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اچھے اچھے علماء کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور بڑی اچھی ہماری نوازش. مجھے ایک بات بتائیں رفیق بھائی، میں دبئی میں بھی 3-3.5 سال رہا ہوں. یہ ٹریفک کے جو معاملات ہیں دبئی میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے دکھ دیا ہے وہ ٹریفک نے دیا ہے. اور خاص طور پر رمضان میں تو مجھے یاد ہے کچھ ایسے دن بھی ہوئے جب 3.5 اور 4 گھنٹے لگے مجھے دبئی شیخ زاید روڈ سے شارجہ آنے میں. یہ کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں ویسے ہی، یا یہ میٹرو ٹرین بننے کے بعد کچھ بہتر ہوئے ہیں معاملات؟ وسیم بھائی یقین مانیں دبئی گورنمنٹ جو ہے نا بہت اچھا سوچتی ہے. میٹرو بننے کے بعد ٹریفک کے معاملات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اتنے سارے برجز بنا دیے ہیں دبئی گورنمنٹ نے کہ ٹریفک کا جو وہ پہلا حال ہوتا تھا وہ نہیں ہے. میں 20 سال سے دبئی میں ہوں، اور میں نے ورس ٹریفک بھی دیکھی ہے، اور آج کل ٹریفک جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے. شارجہ طرف جاتے وقت تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی، لیکن دبئی میں ٹریفک بہت اچھی ہے اور بہت سموتھ ہے. ہاں یہ تو آپ دبئی کے ہیں نا، آپ بڑے لوگ ہیں نا بھائی. ہم تو شارجہ میں رہتے تھے، وہاں شارجہ اور اجمان والوں سے پوچھے کہ دبئی کے نہیں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ لوگ کافی اس پہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑے ہیں، جنید بھائی بڑے ہیں، جو آپ اتنی اچھے پروگرام کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں کماتے ہیں، اور ہمیں بھی وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان اچھے پروگرام سے.
اور اس کو پلیز کنٹینیو کریں اور اچھے علماء کی بات آپ بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام انشاءاللہ نوازش رفیق بھائی بہت بہت شکریہ میری طرف سے جنید جمشید صاحب کی طرف سے شان رمضان کی اس آڈینس کی جانب سے اور تمام پاکستانیوں کی جانب سے دبئی میں موجود جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں ہیں سب کو بہت زیادہ محبتوں بھرا پیغام جو کہ ہم اس وقت تالیوں کی صورت میں ہی آپ تک پہنچا سکتے ہیں وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا بہت نوازش اللہ حافظ بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شان رمضان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا کن مراحل سے گزر کر کائنات آج موجودہ مقام تک پہنچی ہے کیا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ ان سوالات کے جوابات نہ جاننا چاہتا ہو تو آئیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 14 ارب سال قبل پوری کائنات ایک ایسے نقطے میں بند تھی جس کے اندر لامتناہی قوت، دباؤ، توانائی اور حرارت تھی۔ جو کچھ تھا اسی نقطے کے اندر تھا، باہر کچھ نہ تھا۔ تب یہ نقطہ لامتناہی قوت سے پھٹا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور سیکنڈ کے گھربویں حصے میں کائنات ایک کرکٹ گیند کے برابر ہو گئی۔ پھر زمین، پھر نظام شمسی اور پھر پوری کہکشاں کے برابر پھیل گئی، اور صرف 3 منٹ بعد اس کا رقبہ 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہو گیا۔ اسی نظریے کو قرآن حقیقت کے طور پر سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ سب زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر سائنس مزید کہتی ہے کہ جس نقطے کے پھٹنے سے بگ بینگ ہوا، چونکہ اس نقطے سے باہر کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے اندر لامتناہی توانائی، درجہ حرارت اور روشنی تھی، جس کو ہم کسی روشن ترین ستارے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو باہر سے روشنی نہیں لیتا بلکہ اس کی ذاتی روشنی ہوتی ہے۔ تو قرآن اس کو سورہ نور میں تمثیلاً کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے بیرونی آگ اس کو نہ چھوئے، بس نور ہی نور۔ اور پھر آگے سائنس مزید کہتی ہے کہ بگ بینگ کے 4 لاکھ سال تک پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی، اور ڈارک انرجی اس دھوئیں کو پھیلانے میں مصروف تھی، تو گریوٹی اس کے برخلاف ان ذرات کو ملا کر ستارے، سیارے، کہکشائیں بنانا چاہتی تھی۔ اس عظیم کشمکش کو قرآن سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اس وقت صرف دھواں تھا، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ یعنی گریوٹی نے ڈارک انرجی پر فتح پا لی، اور زمین اور ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ پھر سائنس مزید آگے چل کے کہتی ہے کہ انتہائی قوت کے ساتھ وجود میں آنے والا عظیم بگ بینگ آج بھی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک غبارے کی مانند 4 سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔
اسی نظریے کو قرآن سورہ زاریات میں یوں بیان کرتا ہے: اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان یعنی کائنات کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ حقائق جو بغیر کسی انسانی ٹیکنالوجی کے سامنے لائے جائیں تو انہیں پیش کرنے والا یقیناً اللہ کا رسول اور ایسی کتاب اللہ کا کلام قرار پائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اس تمام کائنات کا۔ هو الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نور ہے، اللہ خالق ہے زمین اور آسمان کا، اور اللہ کی وجہ سے یہ کائنات کے اندھیرے جو ہیں یہ نور میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کیسے یہ پوری کی پوری کائنات ایک نقطہ تھی پہلے، پھر یہ پھٹی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے میرے عزیز دوستو! بہت ہی بڑی یوں سمجھیے کہ محرومی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آدمی کا دل اللہ رب العزت کی ربوبیت سے نہ کانپے اور انسان اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے کل ہونے کو نہ مانے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کلام پڑھا تھا، مجھے بہت پسند ہے، یہاں کبھی ٹیلی ویژن پہ میں نے پڑھا نہیں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ ہو، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، تیری یاد میں آنسو بہائے، کیا کہوں میں سمجھ نہ آئے، کون بتائے، میرے اللہ، میرے اللہ ہو، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ کچھ بھی نہیں میں تیرے سوا، کچھ بھی نہیں میں تیرے سوا، تو اتنا بڑا میں اتنا ذرا، تو اتنا بڑا میں اتنا ذرا، تیری یادوں میں آنسو بہائے، کیا کہوں میں سمجھ نہ آئے، کون بتائے، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ جیون سارا یوں ہی گزارا، 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 نادم بڑا ہوں در پہ کھڑا ہوں، نادم بڑا ہوں در پہ کھڑا، ہے بھروسہ ہے تجھ پہ یہ میرا، میری راتوں کا
ہاں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ تیرا نام بھی لیتا ہوں، تیرا نام بھی لیتا ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت تیرا خیال نہیں بلکہ تیرے غیر کا خیال آتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ جب ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں اس میں اپنی مختلف تکالیف بیان کرتے ہیں۔ آپ یقین کرو کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو نہیں بتائی، اور کوئی بھی ایسی سختی کی بات نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو بچنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بے شمار لوگ مقدموں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ان مقدموں سے نکلا نہیں جا رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے۔ ان مقدموں سے نکلنے کا آپ کو ایک مجرب عمل بتاتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بصیر بالعباد۔ عصر کی نماز کے بعد اس کو 313 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت اگر آپ حق پر ہیں، اللہ ایک تو مقدمے کا جلدی فیصلہ کروائیں گے اور آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ لوگ قرضوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بینکوں سے پیسہ لے کر پھنس جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت پرانے وقتوں کی بات ہے میرے دوستو، کبھی کسی زمانے میں کریڈٹ کارڈ میں نے بھی استعمال کیا تھا جب پتہ کچھ نہیں تھا۔ 10,000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر، 10,000 روپے کا مجھ کو ہر مہینے 10,000 روپے دینے پڑتے تھے۔ وہ میں دیتا گیا اور اصل رقم جو تھی کریڈٹ کارڈ کی وہیں پڑی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لاکھ سوا لاکھ روپے میں نے کس مصیبت سے اتارے میرے عزیز دوستو۔ قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ جس پر قرض چڑھا ہوا ہو، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جو قرض میں پھنسا ہو وہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ان بولوں کو ایسے ہی یاد رکھیے گا جیسے میں نے اس درود کو ایسے ہی یاد رکھیے گا جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو ظہر کی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ وہ 4 انعام کیا ہیں؟ سب سے پہلا انعام، ساری زندگی اس پر قرض نہیں چڑھے گا، ساری زندگی اس پر قرض نہیں چڑھے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اگر احد کے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ اپنے فضل سے ادا کروا دیں گے۔ تیسرا انعام کیا ملے گا کہ قیامت کے دن 3 کچہریاں لگیں گی، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد اور تیسری نعمتوں کی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے کسی نعمت کا سوال نہیں کریں گے، یہ تیسرا انعام ملے گا۔ اور چوتھا انعام ملے گا، وہ جنت میں بے حساب جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے مسنون دعائیں اور جو مجرب وظائف ہیں جو میں نے سنے ہیں وہ انشاءاللہ روزانہ سحری پر آپ تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے بکھرے موتی۔ ابھی رکیے گا، جائیے گا نہیں، ہمارا اگلا سیگمنٹ آنے والا ہے ایک بریک کے بعد۔ ما امدحت محمدا بمقالتی ولكن مقالتی مدحت بمحمدی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوبصورت کلام لکھنے والا ہوں، بلکہ ایسا ہے کہ جب میرے کلام میں نام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا کلام خود بخود اونچا اور برگزیدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار تھے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ثناخوان خاص موجود ہیں اور یہ حضرات اب آپ کو کلام سنائیں گے اور ہمارے دلوں کو اللہ کے نبی کی محبت سے منور فرمائیں گے۔ جی حضرت۔ سب کا اتارا ہے
सब उनका उतारा है, सब उनका उतारा है, सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा 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 है। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना कि क़यामत ही होगी, खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना कि क़यामत ही होगी। हम उनके हैं घबराए क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं। उस मुहसिन आज़म के यूं तो हम सब पे करोड़ों एहसान है, कुर्बान मगर इस इंसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, मंगतों का गुजारा है, सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा। सब मिलकर बुलंद आवाज से, सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा है, सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा है। सबसे औला ओ वाला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला ओ वाला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मंगतों का गुजारा है, सरकार
جی جزاک اللہ جزاک اللہ. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا تمہاری یاد سے آقا تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا بس ایک رات کا مہمان بنانے کو بس ایک رات کا مہمان بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا آقا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوگا نہیں منہ لگانے کے قابل تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا بات ہے شاہ رخ بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کر
جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، آقا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا
کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، داؤد کے ہاتھ میں تو نے لوہا نرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے اپنا روح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. اللہ تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ جواب دیا ہے میرے حبیب جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا. اب قیامت تک جب تک میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.